الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سبحان الله والسلام على رسوله الكريم نبينا وشفيعنا وملجانا وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اچھی آواز میں دروشی پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں محشر سوال زیادہ مارا آئے گا آواز بلند پڑھ لو سنتے ہیں محشر میں صرف ان کی رسائی ہے در کی رسائی ہے رسائی ہے لو اپنی تو بنیا آئی ہے سنتے ہیں محشر میں حمد و صلاۃ تو بعد نہایت قابل احترام پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت حالت العزیز جناب محترم مقام عزت مآب بابا جی مشتاق حسین چشتی علوی قامت برکاتہ مدالیہ اور حضور قبلہ عالم سید الاولیاء سند الاولیاء خواجہ حضور عبدالحی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
اس دینی ادارہ اور آستانہ عالیہ کے اندر تشریف لے کے آنے والے ہو، میں سمجھنا تسی اس لحاظ میں بڑے خوش نصیب ہو کہ اس دور کے اندر تسی اس آستانے دے نال اٹیچ ہو جدے تے نظر کرم مدینے شریف تو بھی ہوندی ہے اور جدے تے نظر کرم نجف شریف چو بھی ہوندی ہے۔ اے باز نشید فرمانا ذرا سائیں جیوندے اور دے رونقاں لگی جاندی ہیں۔ الحمدللہ ویکھو میرے تو پہلا صاحبزادگان نے بڑے پیار، بڑی محبت اور بڑا علمی انداز دے نال اور بڑے محبت بڑے انداز دے نال نصیر ملت حضور پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب چراغ گولڑا شریف اچھیا پر رحمت اللہ علیہ آپ دا لکھیا ہویا کلام پڑھیا اگے بات ٹھیک سی تسا سماعت فرمایا انہاں پڑھن دا حق ادا کیتا۔ اللہ تعالیٰ ساڈے قبلہ حضرت صاحب دے اس گلشن نو آباد دے شان فرمائے۔ مینوں حکم ہویا میں وعدہ کر لیا انہاں دی نظر کرم ہوئی میں وعدے کے مطابق تہاڈے سامنے موجود ہاں۔ وہ دی وجہ ہے بھی حضرات کہ سانوں بھی ضرورت ہوتی ہے وہ جے بزرگاں دی جنہاں دی نظر کرم دے نال مشکلاں حل ہو جان، جنہاں دی نظر عنایت دے نال اجڑے بس جان۔ الحمدللہ الحمدللہ آکھو الحمدللہ۔ مینوں جڑا حضرت صاحب قبلہ نے موضوع دیتا ہے وہ دے متعلق میں انشاءاللہ وزیر چند گلاں جناب دی بارگاہ پیش کراں گا۔ یہ خود علمی گھرانہ ہے، انہاں واسطے سبق ہوئے گا جی میں استاد کو سبق سنائیتا ہے تے سادے بندے واسطے میرا واز ہوئے گا، دعا فرمائے جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مینوں بیان کرتی اور سانو سب نو عمل کرتی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عظیم کے اندر خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ قرآن پاک کے اندر نہ قرآن کے لفظ نو کوئی بندہ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے۔ ایک شعر بھی بندہ اپنی مرضی کے نال تبدیل نہیں کر سکتا۔ ایک قرآن کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیاں ایک آیت ہی ایک پیچھے نہیں ہوئی۔ قرآن واسطے ذرا محبت نہ فرما سبحان اللہ۔ اللہ ہو رجت عطا فرما جوان ذرا سینے میں زور لا کے بولو ایک قرآن کی حقانیت ہے۔ یا اللہ کلام ہے تیرا، فرمایا ہاں کلام ہے میرا۔ یا اللہ پہلے کلام بھی تیرے سامنے، انجیل کلام خدا بندی، تورات کلام خدا بندی، زبور کلام خدا بندی، لیکن وقت دے نال نال تحریف ہو گئی۔ اپنے کولوں گلاں پا لیاں، کچھ گلاں ناپسندیدہ جڑیاں بندیاں دے ناپسندیدہ سن وچوں باہر کر دتیاں۔ پروردگار عالم نے فرمایا محبوب وہ پہلی کتاباں دی ذمہ داری رب نے فرمایا میں نہیں لئی۔ سبحان اللہ تہاڈے کول اخوانا میرا خیال ہے کوئی میرے واسطے کرامت ہی ہوے گی، تہاڈے بڑی مہربانی۔ آج بندے مبے نہ کئی بندے بالکل چپ کر کے بیٹھے ضرور اونچی فرماؤ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ حضرات 14 صدیاں گزر گئیاں قرآن کی زیر بھی تبدیل نہیں ہوئی، زبر بھی تبدیل نہیں ہوئی۔ یا اللہ وہ کلام بھی تے تیرے سامنا، نازل کرنے والا بھی تے تو ہے نا، لے کے آنے والے بھی تے جبریل سامنا، آیا بھی تے رسولہ تے لینا۔ رب نے فرمایا تہاڈیاں ساریاں گلاں ٹھیک نے لیکن اس قرآن دی باری اے دی نسبت میرے مصطفیٰ دے نال، اے دی نسبت میرے یار دے نال، میرے محبوب دے نال، تے جتھے اے دی نسبت ہو جائے گی اللہ نے فرمایا میں تو انہاں گلیاں تے کبھی قرآن سے فرما چھڈا یا اللہ قرآن عظیم تیرا کلام زبور
تیرا کلام عجیب ہی تیرا کلام. رب نے فرمایا تسی زیر بھی بدل نہیں سکتے. ساری دنیا کا کفر میں ٹن مار لوے قرآن دی زیر بھی نہیں بدل سکتے, زبر بھی نہیں بدل سکتے. یہ میرا کلام ہے تو یا اللہ وہ بھی تے تیرا سی. فرماؤ دی نسبت میرے محبوب نہ نہیں سی, یہ نسبت ہو گئی ہے. رب نے فرمایا میں رب ہو کے اعلان کرنا پیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا اس قرآن کو نازل کرنے والا بھی میں ہاں. اللہ نے فرمایا دی حفاظت کا ذمہ میں بندیاں کو نہیں دیتا. رب نے فرمایا میں یہ ذمہ بھی آپ اٹھا رکھا. ایک اور میں گزارش پیش کرنا چاہنا کہ میرا پیر صاحب میری بات کی تصدیق فرمان گے. پوری دنیا میں ہوتے لکھاں نہیں کروڑا مسیحتاں نے کیا کیا میں بڑی مہربانی بولو کہ نہیں کروڑا. ہر مسجد کے اندر امام بھی موجود ہے. آپ روزے جاندے نے پہ مسیحتاں ذرا تفتیش کر کے دیکھ لو. ہر مسجد میں قرآن پاک پڑھنے والا حافظ قرآن بھی موجود ہے اور پیچھے سماعت کرنے والے کئی سال میں بھی حافظ قرآن موجود ہے. ایک بات. دوسری بات پاکستان کے اندر ہی نہیں پوری دنیا کے اندر جنیاں بھی یونیورسٹی میں قائم نے کسی بھی یونیورسٹی کے تحت شعبہ تحفیظ القرآن نہیں ہے. چار دور زمانوں کو استثنائی صورت دے سکنا اللہ استثناء ہر جگہ پہ موجود ہے. لیکن پورے پاکستان کا مطالعہ کر لو, ہندوستان کو دیکھ لو, انگلینڈ میں دیکھ لو, میں پوری دنیا میں دیکھ لو, قرآن حفظ نہیں کروایا جاتا. فزکس پڑھائی جاتی ہے, بیالوجی پڑھائی جاتی ہے, الجبرا پڑھایا جاتا ہے, میتھ پڑھایا جاتا ہے, انگلش پڑھائی جاتی ہے, اسلامیات پڑھائی جاتی ہے. لیکن حفظ قرآن پاک کرام کا شعبہ کسی یونیورسٹی قائم نہیں. لیکن اس کے باوجود کبھی سانوں کوئی ایسی مسجد نظر نہیں آئی کہ بلا جہدے وچ کبھی حافظ قرآن نہیں ملتا پیا. ایک مسجد ہوئے کئی حافظ قرآن. انشاءاللہ اے تیرا نظام سمجھ نہیں آیا. رب نے فرمایا اے دائی تے ناج اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب ایک وہ حافظ قرآن حضرت صاحب سے احساس دانے دے ایک پہ پڑھنے والے ایک بس کریں گے ایک صداقت میں جائیں گے بغیر کسی حکومتی سرپرستی تو بغیر گورنمنٹ دی ایڈ تو بغیر گورنمنٹ دی ایڈ تو توجہ میرے والے فرمائیے. کسی گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ملتا, کسی دی امداد نہیں ملتی, کوئی دے جائے جو دی مرضی نہ دے جو دی مرضی. ایک قرآن عظیم دی تعلیم مصطفیٰ دی نظر کرم نہ ہے. گلی گلی نگر نگر کریا حافظ قرآن تو ہمیں ملیں گے. ہن توجہ فرمانا جس میں نقطے تو اپنی گفتگو کا آغاز کیتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. فرمایا میرے محبوب اساں تو انہوں بدر کی فتح عطا فرمائی وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اس حال کہ تسی اذلہ سو. ہن اذلہ تو قرآن پاک طرف ہے تو یہ ترجمہ میں پیش کروں گا. لیکن تسی دیکھو قرآن دا حرف بھی تبدیل نہیں ہو سکتا, لیکن مولویاں کئی نے ترجمے دے وچ تبدیلی کر دیتی اپنا رنگ راضی کرنے واسطے, اپنے اندر دی بغض تے حسد تے اپنی دشمنی مصطفیٰ ایک کڈن واسطے انہوں نے کی طریقہ کی دورہ ترجمے وچ کی لکھیا. ہن توجہ فرمایا جے نقل کفر نہ باشد. میں صرف سمجھانے واسطے عرض کرنا گا کئی مولویوں نے ترجمہ کیتا اہل سنت تو بغیر ادودے جڑے آدھے نے اسی بڑے بڑے عاشق ہاں, بڑے بڑے مواحد ہاں, اسی یہ ہاں اسی وہ ہاں, میں انہوں نے گل کرنا پیا. انہوں ترجمہ کی کیتا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تسی سو ذلیل. آخو استغفر اللہ. اللہ اپنے محبوب نو کی فرماندا ہے کہ آساں تو انہوں بدر چ فتح اللہ فرمائی. مولوی جی ترجمہ کی کرنا ہے جی اذلہ دا کہاں لگے گا ترجمہ کرنا ہے تساں سو بڑے ذلیل. اللہ دا نبی تے نبی دے صحاب
نبی دے نال لگن والے اگر ذلیل ہو جان تے عزت والا کیڑا رہے گا؟ مولوی کوئی ہوش کر کی کرنا ہے پیا، پر تو جڑا انگریز کو پیسہ لیا ہے تو نو حلال تے کرنا ہے نا۔ یہ دا ترجمہ کیتا تے بریلی دے تاجدار اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلی نے فرمایا، اعلی حضرت نے کی ترجمہ کیتا ہے مولانا کرنا صرف اللہ ہو بقدر ایمان تو وجہ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی، ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، میدان بدر میں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ ہے جب آپ تھے بے سر و سامان۔ معلوم ہویا جڑی نظر کرم مدینے شریف تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا دی ہوگی ہے بھئی، ایویں اسی انہوں نے بریلی دا تاجدار کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نہیں مانتے، اسی کلمہ نہیں اعلیٰ حضرت پڑھیا، اسا کلمہ پڑھیا مدینے دے تاجدار۔ اعلیٰ حضرت نامے نامی اس میں گرامی آؤں دی دے اس دی ایک نمی شکل سارے سامنے آ جاتی ہے، وہ دی وجہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے قیامت تک اہل سنت و جماعت کا سر فخر نہ بلند کر دیتا ہے۔ کل مولوی کیڑا بولے ہے کہ قیامت والے دیہڑے مصطفیٰ دی بارگاہ چ جائے گا کہ سونیا میں ترجمے چ تینوں تے تیرے صاحب نو ذلیل لکھدا رہیا، تے جی حضور نے آکھیا مینوں ذلیل آکھن والیا ترجمہ کرنے میں کچھ خدا دا خوف کر لیندا، ترجمہ کرن دا ٹھیکہ چ دیا سی کہ کم از کم کچھ خدا دا خوف کر لیندا۔ اعلیٰ حضرت نے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کا معنی یہ ہے محبوب ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی اس حال میں کہ آپ کے پاس نہ گھوڑے تھے نہ تلواریں تھی اتنی زیادہ، نہ آپ کے پاس زرہ تھی، آپ بے سر و سامان تھے، اللہ نے اپنے فرشتیاں نال سونے تیری مدد فرمائی ہوئی۔ سمجھ لگی میں کی آنا پیا؟ اچھی بولو۔ آج بندے شیر دے انتظار کے اندر نے مولا صاحب شیر پڑھیں، شیر انشاءاللہ پڑھ لینے ہیں، ایک طرح گل دا میدان تھوڑا جا قائم کر لئیے۔ توجہ فرمانا بدر دے میدان سے جدو حضور دے غلام نکلے نے توجہ ایک بڑی توجہ کرے آجے، ایتھے کوئی لڑائی ہو جائے نا تو بندے آندھر یار کرو اسلحہ لے کے جایا جائے، کسی نے آندھر یار کو ڈنڈے پھڑ لو، کسی نے آندھر کو پستول پھڑ لو، کسی نے آندھر فلانی جائے جو ہتھی آوے لے کے جاؤ تو جڑا بندہ اونجی لگا جائے نا انہوں ہر بندہ کہتا یار تیرا دماغ ٹھیک ہے، لڑائی لڑن چلے آئے اگے جناب انڈیا دی فوجاں نے تو کی کرنا ہے پیا دشمن ہے تو خالی ہاتھ لگا جانا ہے پیا۔ وہ صرف ایک ہی گل کرے نا جی مینوں اصلے تے مان نہیں، مینوں اپنے لیڈر تے مان ہے، تے ہر بندہ کہے گا واقعی یار یہ دلوں مانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آج جڑے تیرے غلام تیرے نال ٹر پے نے نا یہ تیرے سامان ویکھ کے نہیں ٹرے، یہ جنگ و جدل دا میدان تے گھوڑے تے خنجر تے نیزے تے بالے تے تلواراں ویکھ کے نہیں ٹرے، اے سونیا تیری بددعا مکڑا تے بندہ دی زلفاں ویکھ کے ٹرے۔ بابا جی نعرے مارنا سے بھی بڑا کمزور کیا بابا ہی رکھا ہے نا، بولو بھی ذرا نا ماشاءاللہ اللہ کرتا ہے۔ حق فرید یا فرید، حق فرید حق فرید، یہ نام جے محبت۔ بابے فرید کا نام آوے تے اندروں ایک جوش پیدا ہو جائے، حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ دا نام آوے تے اندروں جوش پیدا ہو جائے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا نام آوے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے تے معلوم ہوتا ہے کنیکشن بحال ہے، بڑا روشن کہاں ہے، بجلی آؤندی ہے بھائی، بجلی ٹر جائے جنریٹر چل جائے گا، تو جے جنریٹر بھی نہ چلے بجلی دا کرنٹ قائم نہ ہوئے لائٹ بند ہو جائے گی۔ اے جنہا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا نام، خواجہ قطب الدین مختار کاکی دا نام، باب فرید دا نام،
میرے علی شاہ دا نام اے آوے تے چہریاں دیاں رخساراں دے وچوں نور چمکن لگ پوے نا تے سمجھ لیا جے کنیکشن قائم ہے۔ اللہ پروردگار نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اے محبوب اعلان کر دینا لوکاں دے اندر میں تو فتح عطا فرمائی میدان بدر دے اندر، حالانکہ تواڈے کول گھوڑے بھی نہیں سن، حالانکہ بدوحا دے چھیڑے والے تواڈے کول شراب بھی نہیں سن، حالانکہ بدوحا دے چھیڑے والے تواڈے کول اینا جناب دولت بھی نہیں سی، اینا جناب تواڈے کول درہم و دینار بھی نہیں سن، اینیاں شراب بھی نہیں سن تواڈے کول، لیکن سونیا محبوبا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ تاریخ لکھن والے نے تاریخ دے اندر لکھیا ہے انہاں کول دو گھوڑے سن، ایک جناب 6 زندہ سن، 8 تلواراں سن انہاں دے کول، 8 تلواراں دے نال تعداد نبی دے غلاماں دی 313 تعداد ہے، 313 تعداد ہے۔ لیکن مصطفیٰ دے غلاماں نوں کسے پوچھیا انہاں کہ جان والیو نہ تہاڈے کول تلواراں پوریاں، نہ تہاڈے کول سلاح پوری، نہ تہاڈے کول گھوڑے پورے، کوئی ٹردا کوئی پے جاندا کوئی پیدل چل رہے ہو، ایک ہی کر لیو پیو نہ کہ کوئی گل نہیں، نہ تیرو تیر پہ تکیا نہ خنجر پر نہ پالے پر نہ تیرو تیر پہ تکیا نہ خنجر پر نہ پالے پر بھروسہ حضور دے غلام لگے جاندے نے بے کسی آکھیا کی تواڈے کولوں آکھیا او بے ودوہا دے چہرے ول او کروے حامین دی کڑنا ول انہاں دا تے کوئی تلوار کوئی نہیں میدان دے اندر تے تلواراں کام آندیاں نے انہاں دا چھڈ تلواراں نوں تلواراں تے کافر یقین کردے نے تلواراں تے بے ایمان یقین کردے نے سچ بھروسہ تے ودوہا دے چہرے والے تے اس مئی آمنا دے اللہ تے بھروسہ جانو اے نے جو کہہ دینا ہے رب نے ہمیں کر دینا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور دے غلام لگے جاندے نے راہ چ کمائی آئی، دو پتر نال نے، ایک دی عمر 9 سال ایک دی عمر 11 سال، ایک دا نام معاذ ایک دا نام معوذ، دوویں پتراں نوں لے کے تے مدینے والے دے راہ چ کھلو گئی جاندی سونیا مدینے تو تے باہر آ ہی گئے ہو تے سونیا مہربانی فرما میرے پتراں نوں بھی نال لے جاؤ، سونیا میرا خامد کوئی نہیں میں تواڈے نال ٹور دے دی، سونیا میرا ویر کوئی نہیں میں تواڈے نال ٹور دے دی، خامد بھی میرا فوت ہو گیا کوئی نہیں آج نکلے جے بچے اپنے میں تواڈے نال ٹورن لگی ہاں جڑے تے میری آقا امام الانبیاء نبی پاک نے فرمایا اماں میدان دے اندر بچے کی کرن گے، میدان دے اندر بچے کی کرن گے، مائی بولی کہن لگی سونیا کرنا کی ہے تیرے تو جانا قربان کر دیں گے، تیرے تو جانا سمجھ آئیو بندہ بولے جنہوں نہیں آئی بالکل نہ بولے تیرے تو جانا تیرے تو جانا قربان کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا تیرا حوصلہ بھی قابل داد ہے، اتنے جب کوئی لڑائی ہوئی یا دین کا کام ہوئے نا تے بندے اندر ماواں پتراں ہوندے نے پتر خادمدار باہر نہ نکلے آنے اور پتر باہر نہ جایا جے بعد لڑائی ہوندی ہے بھئی مولویاں دے سر چڑھ جانا انہاں دے نال نہ جڑیا جے، لیکن میں قربان جاواں معذوری دے اندر بھی لبیک دے نعرے مارنے والے بابا جی خاتون حسین رضوی رحمت اللہ علیہ معذوری دے باوجود نکاحت دے باوجود اس جنے نے پیر پیشہ نہیں کیتا،
اور اس علاقے کے اندر بابا جی تشریف فرما رہے میں بابا جی دی جرت مسلام نہ گلی گلی نگر نگر کریا کریا اے نہ دشمنہ دی علاقے گلی گلی مصطفیٰ دے دین دا ہوکا دے کے مصطفیٰ دے نام دا پرچم بلند کر سکتا اللہ سنے بولو ایک بات میری ذہن نشین فرمانا حضرات اسی بڑے محبت والے لوگ ہو بڑے عشق والے لوگ ہو ہر راج رکاوٹاں ضرور ہوندیاں جی مینوں علامہ عطار مان ساکر صاحب رضوی انہاں مینوں دسیا کہنے لگے جی بابا جی نے اس علاقے دے وچ گلی گلی نگر نگر پنڈ پنڈ بلیوں پیسے خرچ کے مصطفیٰ کا میلاد کروایا وہ غیر اندر یار بابے نے ہویا کی ہے اور ڈکوئے کسے طریقے روکو انہاں نوں کی کری اندر نے لیکن بابا جی کو پتا ہے کہ اساں جنہاں دے منن والے ہیں نا پیر مہر علی شاہ جڑا بندہ مہر علی شاہ دے نہیں بولے پتہ نہیں پھر کدوں بولے گا حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ آپ میرے منیر کتاب اندر دیکھتے ہیں اندر تو ساڈے بابا جی بڑے ایتھے ہیں گولڑے گولڑے کو اگے کو بندی ہو رہے تھے سن کئی انہاں نے کیا انہاں نے یار چاند دن ہوئے نے کہ آندے میں سید ہاں تے بڑا یہ نام ہو گیا ہر پاسے بڑی بلے بلے ہو گئی ہے مصطفیٰ دا دیوانہ ہو گئے صحیح بلے بلے حضور کرا ہی دیں ہیرا سچا ہوئے تے سچا ہوئے تے موچی مول نہیں لاؤ دے جوہری مول لاؤ دے جوہری نو پتا ہوتا کی شاید تفصیل میں یہ نہیں کرنی میں اپنے وقت مقررہ جو تقریب ختم کرنی ہے توجہ فرمایا جی آندھر پیڑ پر جات کٹھی ہوگی مولنے شریف وہ تو پیڑ دا نام سے صرف گولڑا حضرت میرے پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دادا جی جو تو ڈیال آیا لوگ کہاں کیا ہے تو سید ہی کوئی نہیں یہ تو سید سب تو بڑا اعتراض سب تو پہلے صدات دیا ہوتا ہے یہ سید ہی کوئی نہیں تو انہوں پتا نہیں یہ فلانی برادری کے اندر جھوٹا سید بنے ہیں پر یہ پنچایت قائم ہو گئی پیر مہر علی شاہ صاحب فرماندے نے ساڈے دادا جی نوں بلایا گیا پنچایت چ تے وچ بھا کے انہاں کہا شاہ جی تسی آندے ہو میں سید ہاں انہاں کہا میں آنا میں سید ہاں میں ہے ہی سید میں ہے ہی سید سید بنایا بھی بندہ سید ہوے جڑا بن کے ہوندا ہے جڑا خونے رسول ہوے میں صرف تانوں بہنا ہے سر لاؤندے ہو کہ زبان بھی لاؤندے ہو نے اچھی بولو نا سید ہوندا جڑا بن کے نہ آوے بلکہ جناب بن کے آوے ایتھے آ کے لوکاں دی آکھیا نہ بنے نبی بھی بن کے آوندا تے سید بھی بن کے آوندا ہے ہم دی اگر ووٹ پا لو تے ووٹ پا کے سانوں سید بنا دیو تے ووٹ پا دے پتہ سید نہ بندا انہاں کہیا جی گل ہے میں کوئی دکاندار سید تے ہے نہیں جڑا شجرا نہ چک کے پھرا بنا انہوں نے کہا پھر گل ہے کہ آپ بندیاں دعویٰ کیتا تو آنے والے کہ تسی سید نہیں آپ نے فرمایا چلو انہوں کو بدر پتا ہوئے گا میرے نام ویسے میرے بابے کا نام مولا علی ہے مولا مجلس کرنا تو ہم پھر مولا علی کا نام بھی لانا ہے نا مولا انہوں نے کہا میرے بابے کا نام مولا علی ہے انہوں نے کہا چیک کر لینے ہیں کیویں جناب توڑے بابے کا نام مولا علی ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے دادا جی نے سر کو ٹوپی اتاری ٹوپی اتار کے رکھی
اگر وہ تساں وچ اس نو چا لوے گا تے میں مر جاواں گا میں باقی سید نہیں سی اپنا میں گھراں چھڈ کے ٹر جاواں گا میں علاقہ چھڈ کے ٹر جاواں گا تے جے تہاڈے کول ٹوپی نہ چکی جائے تے پھر آپ ہی اپنا آپ ہی خیال کر لیا جے ایک بندہ انہاں غیراں دے اندر اٹھیا تے کہنے لگا نو اے کلیئر دی گل ہے میں چاہنا وا ٹوپی پیر میرے علی شاہ صاحب فرماندے میرے دادا جی دی ٹوپی نو انج کر کے جدوں میں ہاتھ پایا تے پیراں تو لگ کے سر تک سارا زور لگ گیا لیکن پیر میرے علی شاہ صاحب فرماندے نے ساڈے دادا جی دی ٹوپی ایک انچ بھی زمین دے اوتے نہ آئی انچ بھی ٹوپی اوتے نہ آئی دوجا کہنے لگا تو چھڈ میں زور لانا انہیں کہا تو لا وہ اگے ہوا کہ انہیں بڑا زور لایا ٹوپی ایک منٹ بھی ایک انچ بھی ہوتا ہائے ہائے جدو سارے زور لا کے بہ گئے تو پیر میرے شاہ صاحب فرماندے نے میرے دادا جی اگے ہوئی تو ٹوپی جو کہ سر تے پا کے کہنے لگے جس سید دی ٹوپی تہاڈے کول نہ چکی جائے معلوم ہویا اودا بھار چکنا بھی تہاڈے پاس دی گل نہیں آئی اسیاں نے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں کہنا بندہ میرے نال مل کے پڑے گا ذرا بازو سجا کھڑا کرو میرے پتہ لگے باقی بندہ پڑے گا میرے نال بڑی برکت بڑی عزت والی گل ہے کالی پیر رمضان شہادت مولا علی کلمندہ مجلو کریم میں آؤ مسلمانوں بابا جبران بازی چھوڑے ذرا سارے اقرار کر لائیے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ بھول اور دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر سجا والی جگہ بڑھو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا بعد مرنے کے کوئی تیرا تعارف پوچھے وہی مجھا جاتا ہو میں منجا چکے کھا دیا ہوں مسیح تو منجا جا کے آؤں گے میری میت کے رکھ کے لے جان گے وہ جدو منجا بازار گزرتا ہوئے پوچھن والے پوچھنے جنازہ کدا جاتا ہے بیا وہ کچھ نہ کہنے صرف ہی نہ کہہ دیا جے یہ جان والا منجا میرے پوچھن والیو یہ میرے پوچھن والیو یہ گدائے ترے سہارا ہے بتانا لوگوں یہ گدائے ترے سہارا ہے جڑا جڑا گدائے سجا والی چنگ بن لو یہ گدائے ترے سہارا ہے بتانا کامیابی اس گل دی سانو کوئی آ چلے آ گدائے درے زہرا ہے وہ مئی دو پتراں لے کے آگے میدان بدر تو باہر حضور نے فرمایا انہوں نے کی کرنا ہے کہنے لگی یا رسول اللہ چلو کوئی نہیں تو کسی کو کولوں کوئی شے ہی پھیلا دیں گے سونے والا تو ہاتھ جیل والے کسی کام آ جان گے مصطفیٰ نے فرمایا اما میدان کھیڈن دا کام نہیں عرض کرنی مدینے والی کھیڈنا ہوندا تے میں گھر رکھ دی میں کھڈان واسطے نہیں کرنی بھئی سونے میں تیرے تو قربان کرنے واسطے کھانی ہے بھئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو
بڑا منڈا تیرا رکھ لینے چھوٹا والے بابا چھوٹا ہے چھوٹا والے ذرا چھوٹا ہے پھر کدی کام آ جائے گا وڈے نو حضور نے کر لیا قبول دعا کرو مصطفیٰ دی نظر سے قبول ہو جائے قبولیت ہو گئی تے بیڑا پا یہ ساری کوششاں کاوشاں اس دن کام ہونی نے جدو قبر چ مصطفیٰ نے فرمانا ہوئے فرشتیوں کو چھڑ دیو اینو آ رہن دیو اے ساڈا جے پھر مزہ آنے اس دن دیہاڑے کام کرن دا پھر محفلاں تے تقریراں تے صدارت تے ادارے چلاؤن دا تے آستانے چلاؤن دا تے فیض بنڈن دا مزہ ادھر آنا جے جدن مصطفیٰ نے فرما دیتا فرشتیوں انہوں کچھ نہ آکھو ساڈا جے انہوں کچھ نہ آکھو بولو دے صحیح نہ انہوں کچھ نہ آکھو حضرت میری آقا امام الانبیاء نبی پاک نے ایک بچے نو قبول فرما دیا ماں رون لگ پئی اکبر نکا بچہ اپنی ماں دے کول گیا اپنی ماں دی اتھرو پوجے تے کہنے لگا ماں رونی کیوں ہے کہنے لگی وے میرے بچے آ میں رونی تا اگر تم قبول ہو جاندے تے میں شہیداں دی ماں کھواندی بچ کے آ جاندے تے میں غازیاں دی ماں کھواندی ایک بچے نو میرے نو مصطفیٰ نے قبول کر لیا ہے چھوٹا داما میں کوشش کر کے دیکھ لینا میں کوشش کر کے دیکھ لینا میں کوشش کر کے دیکھ لینا ادھر کی تو دونی تو دوسرا بھی اگے گیا تے جا کے مصطفیٰ دی بات کا جج کر دے ہم دے بدو ہاتھ چہرے والی ہاں بھی دے کڑنا والی اے بیٹے برار میرے کو قبول کر لیا جے حضور نے فرمایا کیونکہ بڑا تیرے تو ایک کم زیادہ کرے گا میدان دے اندر آندا سونیا اینو قبول فرما لیا جے اے ہانا کے قد وچ ہی بڑا ہے اونج میرے کو مار کھا لیندا جے اونج میرے کو جان اندر مارا جے اونج میرے کو مارا جے اونج میرے کو مارا جے مصطفیٰ نے فرمایا اے گل کوئی گل بھی قدرت تے پھر کہنے لگا نا سونیا بدو ہاتھ چہرے والیا میدان دے اندر قد نہیں ویکھے جاندے میدان دے اندر تے ہمت ویکھی جاندی ہے حضور نے فرمایا گل تے تیری بالکل ٹھیک ہے لیکن تو چھوٹا ہو دے نالوں آندا سونیا ساڈی کشتی کروا لو حضور نے فرمایا چلو کشتی کر لو میں قربان جاواں مدینے شریف دے بار بلا ہواواں تے فضاواں جڑیاں نے اے کیوں لڑدے رہے کیوں کشتی کرتے رہے حضور تو جان قربان کرنے واسطے مقابلہ ہوتا ہے بھیا ایک کہا مینوں قبول کر لیا ہے تو جاندا سونیا مینوں بھی قبول کر لو سونیا مینوں بھی قبول کر لو سونیا میں خالی نہیں جانا سونیا میں خالی نہیں جانا مینوں بھی سونیا قبول فرما لو حضور امام الانبیاء نبی پاک دے دیوانے پروانے کشتی لڑدے رہے کشتی لڑدیاں چھوٹے نے اپنے بڑے ویر دے کناں دے قریب اپنے لباں نوں کیتا تے کہن لگا ویرا تیری بڑی مہربانی جا آکھیا کیوں کہن لگا او ویکھ مار رو دیا پئی اونے آکھیا جے میں ہار گیا تے حضور مینوں پھر باہر نہ کڈ دینا آندا اے او باہر گئے جے ایک باری قبول ہو جائے دوبارہ رات نہیں جے ہوندا بار کا جڑا ایک باری قبول ہو جائے دوبارہ رد اس میدان دے اندر لڑائی لڑدے ہیں مولا علی اگڑے میرے کو 20 منٹ رہ گئے میں صرف مولا علی دا ذکر کرنا ہے علی علی کرنی ہے بس اچھی بولو نہیں ہے اچھی نہیں میں آنکھاں بند کر لی نہیں میں تھوڑی آواز سننا چاہتا اللہ اور بندہ تعالیٰ فرمایا جڑا ہلے نہیں نہ بولیا انہیں زندگی بھر نہیں کبھی بول رہا وہ کو بولنے کی قوت ہی نہیں کہ جن کو کچھ ساتھ ہے نا اگر تقریراں تے بولیاں روزے لگ دے ہوندے تو مولوی کبھی بھی روزہ رکھ کے تقریر کرنے واسطے نہ ہوندے میں سفر بھی کر کے ہاں تقریر بھی کرنا میں تے جانا بھی ہے بڑی مہربانی تہاڈی روزہ رکھیا کچھ نہیں ہوندا حضور دے غلام روزہ رکھ کے میدان بدر چ لڑ سکدے نے اچھی بولو مولا علی مولا اچھی بولو مولا حضرت مولا علی دا نام ہی ایسا نام ہے نیا ایمان نو بھی تازگی ملدی ہے سینے بھی ٹھنڈ بہ جاتی ہے چشتی دو رکھنے والے بندے بیٹھے ہو حضور کی بڑا داستانہ علیہ بھی ہے چشتیاں دا تے ویسے کنیکشن مولا علی نال بڑا نیڑے ہے بڑا قریب یا کر لگے مولا علی دے نال
یافتہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم بابا جی کریم میرے کو بھی ہے میں انشاءاللہ اپنے ٹائم دے چھڑ جائے گا تسی جنی بڑی مرضی ویکھو میں اپنی چھڑنا جدوں میں لوگ دن آرڈر ہونا اب بارڈر ہے نا تھوڑے بولی تو دور ہے تھوڑا جا چپ وہ میں نہیں تو بارڈروں پار لے جانا بولو تو صحیح نا ہرے آکھیا نیڑے ادھکرے آکھیا نہ اٹھو چلیے نہیں میں سے پوچھنا پیا سن 65 کی جو جنگ لڑی گئی نا تے بعد جو صلح نامہ لکھا گیا تو اس صلح نامے دے وچ ایک تحریر دا نقطہ سی ہندوستان دی فوج دا تقاضا سی کہ پاکستان دی فوج نو آکھو اے نعرہ حیدری نہ ماریا ہے کیوں حیدری منن والے اسی مارن والے اسی نعرہ زور لا کے مارن والے اسی تانوں بھاجی گل دی تکلیف ہے او ہندوؤں نوں بڑی چہرے میدانی دا نام کرو ہندوؤں نوں بڑی چہرے انہاں کیا بھاجی اسی ہندو اے پاکستان دی فوج دا مافیا دا نعرہ حیدری ساڈیاں دتاں کمبن لگ پیندیاں نے بندوقاں ڈگ جاندیاں نے دتاں کمبن لگ پیندیاں نے بندوقاں ڈگ جاندیاں نے بندوقاں ساڈیاں ڈگ جاندیاں نے اور مسلمانوں توجہ فرماؤ آستانہ عالیہ حضور خواجہ عبدالحی رحمت اللہ تعالیٰ نے تشریف لے کے آنے والے ہو جتھے علی دا نام آ جائے تے دشمناں دیاں بندوقاں ڈگ جان تے جس میدان بدر چ مولا علی آپ کھلوتے ہون گے جس میدان جنگی ہوتی اندر مولا علی آپ کھلوتے ہوں گے اس ویلے میدان کا کیا مقام ہوئے گا آؤ مسلمانوں اسی نعرہ مارنے مولا کائنات مولا علی دا پروردگار عالم نے فرمایا محبوب اعلان کرے نہ لوگوں دے اندر قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى محبوب اعلان کر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اسی نبی دی ساری اہل بیت نال پیار کرنے والے ہیں حضور دی اہل بیت نال پیار کرنے والے ہیں حضور دی صحابہ نال پیار کرنے والے ہیں حضور دی اہل بیت نال پیار کرنے والے ہیں ساڈا ایمان دی عقیدہ ہے اسی دی گل دل نال گلاں کرنے والے ہیں ناموں میں ایک نام خوشی اور چلی ہے ناموں میں ایک نام خوشی اور چلی ہے وہ نام علی تواڈی واری ذرا ویکھاں گے نہ جو تواڈے اندر وہ نام علی ہے ایک بار میں چپ رہا تساں بولنا ہے وہ نام نہیں ذرا پیار مار کے پہلے میرے کو سمجھ نا وہ نام علی ہے وہ نام ولی بن جاندے علی کہنے والے ولی بن جاندے نے اج لوگ ساڈے کول سوال کردے نے کیوں علی کردے ہو کیوں بی بی فاطمہ الزہرا دا نام لیندے ہو کیوں حسن کیوں کردے ہو حسین کیوں کردے ہو مان لوگوں نوں صرف یہ گل کرنا چاہنا او سانوں بڑا کچھ لبدا ہے او جنوں کچھ لبدا ہے وہی پوری کردا ہے امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور السلام نے فرمایا او میری اہل بیت میں پیار کرنے والی ہو میری اہل بیت میں محبت کرو گے تین انعام ملیں گے تین انعام کتنے انعام آج کر کے منو کھا دیا چلو کوئی گل نہیں کتنے انعام ملیں گے بابے رہتا ہاتھ بالکل کھلے اچھی میرا کھوجا کتنے انعام ملیں گے تین انعام ملیں گے انہوں نے یہ بدو ہاتھ چلے والی کڑی کڑی
نام فرمایا میری اہل بیت نال پیار کرنے والی آ میری اہل بیت نال محبت کرنے والی آ جدوں تیرا دنیا تو جان دا ویلا آوے گا میری اہل بیت نال پیار کرنے دی وجہ دے نال تیری زبان تے کلمہ بھی جاری ہو جائے گا روح بھی آسانی نال پرواز کر جائے گا صدات محبت کرن دا تسی مینوں دسو عام بندہ تے سید ایک برابر ہے خاموش ہو جاتا بندے نہیں برابر یہ نہیں کوئی نمازہ 10 دن یا کوئی 20 نمازہ پڑھتا ہے نمازہ نہیں پڑھتا جنہیں تسی پڑھتے ہو عمل وہ نہیں کرتا لیکن فرق صرف اینا ہے وہ دے وچ خون رسول یہ خون رسول کا حیاء ہے جڑا حضور دا حیاء کرتا ہے خون رسول کا بھی حیاء کرتا ہے اور خون رسول کے میں جو حدیث پاک یاد آ گئی مواہب شریف اندر حدیث پاک موجود ہے شفا شریف اندر بھی حدیث پاک موجود ہے حضور نے لوائے پچھنے سمجھ دیو آج انہوں دور جدید حجامہ کیا جاتا ہے آقا علیہ السلام علاج کروانا سنت رسول ہے بولو رضی یار علاج کروانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم علاج واسطے نبی پاک نے دعائے پچھنے تاکہ میری امت کو پتہ لگے کہ علاج کروانا میری سنت ہے خون نکلیا جسم دے وچوں بندے رواندے نے بڑا ایمان نے گندا خون کڈا فاسد مادے نکل جاندے نے کدے اندر جرأت نبی پاک دے بارے اس طرح کی زبان استعمال کرے میرے نبی نے اپنے غلاماں کو سنت سمجھانے واسطے حضور نے پچھنے لوا کے خون پایا پیالے اور پیالہ سامنے رکھ کے مصطفیٰ نے اپنے غلاماں سے آواز ماری فرمایا عبداللہ بن زبیر کتھے نے کون عبداللہ بن زبیر جی حسین دے نانے دا نام مصطفیٰ ہے تے عبداللہ بن زبیر ہونے کہ نانے دا نام ابو بکر صدیق ہے تیرے میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک نے ماری آواز حضور نے فرمایا عبداللہ بن زبیر کی بات تو ہاتھ دینے والی آ حامیم دیا کنڈنا والے سویا حکم آوے حضور نے فرمایا در میرے نیڑے آ جی یا رسول اللہ فرمایا پیالہ پھاڑ اے خونی میرا خونی انہوں کسی ایسی تھا سے پا کے آ دفن کر گیا جتنے کسی دے پیر نہ ہو حضرت عبداللہ بن زبیر اندر میں پیالہ خون مصطفیٰ والا پھر لیا حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میں پیالہ لے کے مسجد نبوی کو باہر نکلیا فرماتے ہیں اگے گلیدہ موڑ گڑیا میں اگے گراؤنڈ آ گیا کہ دیوار ہے فرماتے ہیں دیوار دے نال جس میں پہنچے میں پیالہ میرے ہاتھ پیالہ ہاتھ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا جیویں مصطفیٰ نے آکھیا اویں کر عشق بولیا خون رسولی روڑی نا زمین دے عقل بولی جویں مصطفیٰ نے آکھیا اونج کر عشق بولیا کیا لگا نا حضور نے یہی آکھیا نا کسی ایسی تھان دے گرا جتھے کسی دا پیر نہ ہوئے انہوں گرائی ایسی تھان دے جتھے کسی دا پیر نہ ہوئے عشق بولیا کیا لگا نا زمین دے نہ گرائی نت نت ہاتھ نہیں ہوندہ ایک کرما والا ویلا یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے توجہ میرے والے فرمایا لے اور مدہ لے انشاءاللہ گفتگو دا حضرت عبداللہ بن زبیر آنے نے عشق بولیا کیا لگا ہے نمون نے نال لا پہ آنے نے پی جا تسی جانتے جتنے عقل بھی آ جائے عشق بھی آ جائے عقل ہار جاتی ہے عشق جت جاتا ہے بابی بلے شاہ کے سوری زبان جو ترجمہ کر لینا بابی بلے شاہ کے سوری فرمان دے این عشق سے میں کہ میں بڑے
نے میری رسائی لٹ لئی میں گیا سا عشق کولو تاج لاونا اگو عشق نے میری رسائی لٹ لئی عشق لٹ دا ولیاں لٹدا فلیاں پیغمبرانوں کئی بادشاہاں دی بادشاہی لٹ لئی اج تیرا کی لٹ آئے بھلیا عشق خدا دی خدائی تیرا کی لٹ آئے بھلیا اس عشق خدا دی پیالہ لایا منہ دے نال پیالہ لایا تے پیالہ خوندہ جنہیں چند گھٹ سن وچ حضرت عبداللہ بن زبیر پی گئے تے واپس آئے پیالہ خالی لے کے مسجد نبوی دے وچوں غلامان گزر دے ہوندے نے حضور دے غلامان نے جدوں عبداللہ بن زبیر دے چہرے ولے ویکھیا او چہرہ دس دیندا اے اے دے وچ خون رسول ہے چہرہ دس دیندا اے وچ خون رسول ہے زبیر دا چہرے والے ویکھیا تے ایک سوال کیتا اے نہیں پوچھیا روڈ آئے ہیں کہ پی آئے ہیں اے نہیں پوچھیا کہ کیفا وجدتا تام الدم رسول اللہ سمجھ آئیے ترجمہ سنو گے پھر نہیں سمجھ آئے گی کون دی ذرا محبت آپ پہ لاکھ سے وہ سبحان اللہ حضور دے غلامان حضرت عبداللہ بن زبیر مشیع عبداللہ بن زبیر کیفا وجدتا تام الدم رسول اللہ عبداللہ بن زبیر مصطفیٰ دے خوندہ زیادہ کے ہو گیا سی خون رسول اللہ زیادہ کے ہو گیا سی حضرت عبداللہ بن زبیر کی آندنے اما تام الدم تام الاصل و اما ریخہ ریخ المسک آپ نے فرمایا میں قسم پیدا کرنے والے دی خون مصطفیٰ شاید تو زیادہ میٹھا ہے کہ کستوری تو زیادہ خوشبو والا ہے شاید تو ہٹا میرا خون میں جڑا چند منٹ پیار ہوئے تو اندر بدبو پیدا ہو جاتی جراثیم آ جاتے ہیں پاندر اتنا ٹائم ہے آجے ٹھیک ہے اس کو بعد ختم فریج لو کیمیکل استعمال کرو تاکہ خون ٹھیک رہے گا چند منٹوں تو بعد تیرے میرے خون جو سمیل پیدا ہو جائے میں قربان جاواں مصطفیٰ دے خون دیا چند قطریاں تو جن وچوں نبی دے صحابی آندنے شاید نال زیادہ مٹھا ہے کستوری نال زیادہ خوشبو اور کستوری ایک ایسی خوشبو ہے جناب ایک ایسی خوشبو ہے جیڑی ہرنی کی ناف جو نکل دیئے تے ہر ہرنی جو نہیں نکل دی اس سے جو نکل دیئے جنہیں کہا چھڑیا تے آدم علیہ السلام دی سیاحت واسطے چھوڑ گئے موضوع بڑا ٹائم میرا تقریباً ہونا رہا ہے میں تو آدھی توجہ صرف چاہنا حضرات جیدے وچ خون رسول دے چند قطرے چلے جائیں حضور دی بارگاہ چاہے نبی پاک نے فرمایا عبداللہ بن زبیر ڈبئی کا یا رسول اللہ فرمایا پی لیا ہی نا بولو تے صحیح نا عبداللہ بن زبیر پی آیا پی لیا ہی نظرہ نیویاں کی دے اندر جی یا رسول اللہ میرے دل نے گوارا نہیں کیتا تو آٹا خون سونیا میں زمین تے روڑا میں پی لیا ہے آقا علیہ السلام نے جڑی گل فرمائی مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں جن نے کسی جنتی نو ویکھنا ہوئے عبداللہ بن زبیر نو ویکھنا اے میرا لیدے لوکی تیرے میرے خون دا معیار ہو رہے تیرے میرے پسینے دا کمال ہو رہے
حضور دے پسینے دا کمال ہو رہے تفصیل اندر میں نہیں جانا چاہتا صرف یہ نہیں گل کرنا چاہنا وا اے میرا دل لوکی تیرے نال سونے اے میرا دل لوکی جڑا پڑھنا چاہتا ہے ذرا بازو سجا بلند کرو آواز میں پتہ لگے یہ بازو بھی قیامت کے دن گواہیاں پیش کرے گا پڑھ میں کچھ نہیں ہونے لگا بدی حسن دے خیال میں کچھ نہیں ہوتا بازو چک کے آواز بلند رکھیا تے پڑھو اے میرا دل لوکی تیرے نال سونے اے میرا دل لوکی تیرے نال سونے تیرے گیڑے دساں تیرے گیڑے دساں کی کمال سونے تینو رب نے بنایا بے مثال بے مثال بے مثال سونے مولا علی مدینے شریف تو باہر ایک بال میں پانی لاؤندے نے ایک بندہ لوہے دا لباس پہ لیا تے بڑا بڑا پہلوان کڑے پائے چینا پائیاں پیراں دے ویلا چھن چھن کردا لگا مولا علی نو قسمت دی ماری نے مولا علی نو پوچھ لیا آندا ہے جوانا مدینے نو راہ ہی جاندا ہے ہن ذرا توجہ فرمائیں حضرت مولا علی نے وہ دیکھا تے مولا علی وہ نے نظر چہرے دے کرن دے دل دی کیفیت سامنے آ جاتی اسالو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون ذکر کرنے والے کو پوچھو اگر تانوں پتہ نہیں اہل ذکر کو سوال کرو مولا علی نے چہرے والے دیکھا تے ساری کیفیت دل سامنے آ گئی مولا نے فرمایا تے بڑا بڑا کفر دا پلندہ لگا جاتا ہے مولا نے فرمایا وہ گل سنے ذرا علی ہے نا شیر ہے نا رب شان بے نیازی ہے فرمایا ذرا ہے نا چلتا 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 کہنا میں پوچھا مدینے گئے فرمایا تینوں مدینے خیر ہے تیرا مدینے نال کی کام ہے بھائی سمجھے ذرا ٹورو میرے نال تیرا مدینے کی کام ہے کہنے لگا میں سنیا تھا نامی گرامی پہلوان علی کا نام ہے آپ نے فرمایا ہاں ہے خیر ہے کہنے لگا میں بڑے بڑے پروان ٹھائے رہے مانو ہی ٹھان آیا جدو بندے کی مت وجی ہو گئی وہ پھر علی کے خلاف ہوتا ہے کی آخیا میں کہ کی سنیا جدو بابا جی کسی بندے کے دن بھڑے آن چلنا گدڑ کے دن بھڑے آن تو شہر طرف کرتا ہے اس طرح جدو کسی بندے کے نصیب پیڑے ہوں کہ علی نہ ٹکر لیتا ہے جڑا علی نہ ٹکر لے سمجھ لیا کرو یہ نصیب پیڑے پھر وہ داڑھی والے نہ ویکھیا کرو پگ والے نہ ویکھیا کرو اشکم والے نہ ویکھیا کرو وہ کھونڈی والے نہ ویکھیا کرو وہ اشتہار والے نہ ویکھیا کرو صرف ہے ویکھیا کرو ٹکر علی نہ لئی ہوں بد نصیب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم توجہ فرماؤ مولا علی نے فرمایا خیر ہے کہنے لگا علی نے ڈھانا آپ نے فرمایا تو ڈھانا ہو تو کہنے لگا مینوں کی ہے آپ نے فرمایا تینوں بڑا کچھ ہے تینوں پتہ ہی نہیں تینوں کی نہ کچھ کہنے لگا کی تگڑا میرے نال مولا علی فرمایا تو اس علی دے جھٹکے دی مار نہیں
اپنے پاس والے ویکھیا اپنے سینے والے ویکھیا کہنے لگا میرے کو زیادہ جوان ہے آپ نے فرمایا گل جوانی بھی نہیں تیرے مگر ہاتھ محمد دا ہے وہ دے مگر ہاتھ ہی مصطفیٰ دا تائیں زیادہ سب سے آجا وَيَوْلَا ہمارا نبی سب سے آجا میں باقی دادا لانے آئے کہ میرا حال بھی ٹھیک نہیں رہا کہ حال تو آٹا بھی ٹھیک کو نہیں ہونا لیکن عشق جڑا نا اے نہیں کہ ویکھدا حالاں نوں اے آندا بس یار دا نام ہوے تے قربان ہی قربان سب سے بالا وَيَوْلَا حضرت مولا کرام مولا علی کرم اللہ وجہ میں آخری گل کر کے تقریر ختم مولا علی نے فرمایا کیوں علی تگڑا میرے نال نے فرمایا گل تگڑے مارے دی نہیں او جدے مگر مصطفیٰ دا ہاتھ ہوئے او تگڑا ہی تگڑا ہوندا ہے تو چلنا ہے جا دفع ہو جائے تو نس جا کہنے لگا نہیں ماری نہ ڈرنا فرمایا تو میرے نیڑے آ وہ نہیں سی جانتا علی ہے دا نام ایسی علم کے مولا علی ہے نہ دینا ہے مولا علی دے نیڑے آ کہنے لگا ہاں آپ نے فرمایا گل سن میں پھڑنا تیری باں جے جائیں میرے کو چھڑا ہم تو آلی سبحان اللہ چاہیے جے جائیں چھڑا تو پھر سمجھ نہیں علی کو جیت جائے گا کہنے لگا تم پڑھے گا میری آپ نے فرمایا میں نے بھی آئی کر آج صحیح میرے میرے کہنے لگا مارا جا وجود ہے تیرا میرے پر کا تگڑا جوان میں بڑا کچھ کھانا آپ نے فرمایا اور نیڑے آ گلنا بات چکا لیں گے ادھر میرے نیڑے آ مولا علی اسد اللہ مولا علی نے میچ کر کے پایا ہاتھ مولا علی نے اولی پھڑ لئی آ دو انگلاں ہویاں مولا علی دی آ گئیاں ہاتھ آ دو انگلاں ہویاں مولا علی دی ہتھندرا لیا مولا علی نے ریت کر کے دبائیاں جو دی انگلاں جناب وہ دیاں ہڈیاں ٹوٹ گئیاں وہ دیاں انگلاں ٹوٹ گئیاں نے ادھر خون نکل آئے بیا خون نکل آئے بیا ٹکیا زمین ہے مولا علی نو آگا آگا او چھڑ دے میری انگلاں توڑ دیتیاں نہیں حضرت مولا علی نے فرمایا ہلے تے تو علی نال لڑنا ہے ہلے تے تو علی نال لڑنا ہے پہلے میرا مقابلہ کر کہنے لگا میں دیا حضرت مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب قومی سبحان اللہ رحمت اللہ علیہ وہ نہ ترجمہ نہیں کیتا ہے وہ نہ کیا تو علی سے ڈر سکیے تیری عقل کا پھر ہے انہیں آگیا کیوں آپ نے فرمایا تو شیطان کی بہت مہربانی توجہ مولا علی تو علی علی کو تیرے دکھ مٹ جان گے انگلاں ٹوٹیاں تے زمین تے ڈگا تے نک نوں مٹی لگی تے منہ نوں مٹی لگی تے جدوں مولا علی نے چھڑیاں نوں انگلاں تے بولیا کی کہنے لگا کہندا یہ شکست فاش مجھ کو یہ شکست فاش
آخر تے مرتبہ پھر حضور برائے عالم اس بات تے اتنے عظیم و شان مرکز بناؤ دیتے مبارکباد پیش کرنا اتنا عظیم و شان تو اس علاقے صرف تو کام ہے نہ کہ بابے راندے دستے بازو بن جائے جتھے آواز مارن جس ویلے آواز مارن آپ کوئی شان اینڈ بازو جی میں کھڑا کیتا ہے نا میں نے کون آواز ماری ہے تو میں حاضر آنا جب اس طرح دلیرہ جتھے آواز مارن تو انہاں آواز دین واسطے مارنی ہے جدو بھی آواز مارن اپنے بچے تعلق جو داخل کراؤ انہاں دے نال تعاون فرماؤ انہاں دے دستے بازو بنو اللہ تعالیٰ انہاں سبزدگان نو بکنا نورانی چہرے پتہ لگتا ہے بزرگاں دی اولاد ہے اللہ تعالیٰ اس گلشن کو آباد تے شاد فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ